امن ہو یہ زندگی، پرسکون ہو یہ سفر، ہو اگر ادراک مجھ کو کیا ہے نفسیات بشر۔ السلام علیکم، پروگرام سید الشہور میں میں ہوں آپ کا میزبان سلمان حسن۔ حسب سابق آج بھی ایک نئے اور اچھوتے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ موضوع اتنا دلچسپ اور ہر دل عزیز ہے کہ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، اور یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ وقت ختم ہو جائے گا لیکن گفتگو اس پر ختم نہیں ہوگی۔ آج کا جو موضوع ہم نے گفتگو کے لیے منتخب کیا ہے وہ ہے روزہ اور نفسیات بشر، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے شریک گفتگو ہیں ریسرچ سکولر عمران عباس مظاہری صاحب۔ السلام علیکم مظاہری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ علیکم السلام، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر الجزا۔ اچھا مظاہری صاحب، گفتگو شروع کرنے سے پہلے سوال ایک ہے، لیکن میں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ جو ہمارے سامعین ہیں، جو ناظرین ہیں، وہ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ سوال پہلا یہ ہے کہ جب نفسیات، سب سے پہلے کہ نفسیات کیا ہے، اور جب ہم بشری نفسیات کی بات کرتے ہیں، نفسیات بشر کی بات کرتے ہیں، تو اس سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ۔ سلمان، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ان پروگرامز میں مجھے موقع دے رہے ہیں ان موضوعات پہ گفتگو کرنے کا۔ آج کا موضوع بھی ہمیشہ کی طرح بڑا دلچسپ ہے اور اس لائق ہے کہ اس پر ڈیٹیل گفتگو ہو، روزہ اور نفسیات بشر۔ لیکن سب سے پہلے جیسے آپ نے سوال کیا کہ نفسیات کیا ہے، تو نفسیات کے معنی جو ہیں وہ لفظ ہی میں چھپے ہوئے ہیں، یعنی نفسیات کا مطلب ہے نفس کے متعلق، یعنی وہ شے، وہ کانسیپٹس، وہ حقائق جن کا تعلق نفس سے ہے۔ نفس سے مراد یعنی کسی کی ذات۔ نفسیات کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنی ذات کو سمجھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو علمی حوالے سے جو قوانین ہمارے سامنے آتے ہیں ان کو نفسیات کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ یعنی جب میں اپنی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو جو مشترکہ قوانین دونوں کی ذات میں ملتے ہیں ان قوانین کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور انہیں سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو سملر ہیں انسانوں میں ذاتی حوالے سے، اسے نفسیات کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور نفسیات بیسیکلی بیہیورل سائنس ہے، یعنی یہ وہ سائنس ہے جس کا تعلق آپ کے مزاج سے، آپ کے رویوں سے، یعنی آپ کے بیہیویئر سے، آپ کے ایٹیٹیوڈ سے ہے۔ وہ نفسیات میں بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ کو الگ الگ ڈسکس کیا جاتا ہے، یہ 2 مختلف موضوع ہیں، لیکن ابتدائی طور پہ ہم ایک ہی موضوع کے تحت اس پہ بات کریں گے کہ آپ کے رویے، آپ کا مزاج، آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کا بیہیویئر، اس کی سٹڈی کا نام نفسیات ہے۔ انگلش میں اگر کہیں تو سائیکالوجی ہے، اردو میں کہیں تو نفسیات ہے۔ اور جب ہم نفسیات بشر کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی نفسیات جانوروں کی بھی ہوتی ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں انسانوں کی نفسیات پر۔ جانوروں کی نفسیات بڑی محدود ہوتی ہے کیونکہ جانور اس عقل سے محروم ہیں کہ جو معلوم چیزوں کو ترتیب دے کے مجہولات تک پہنچتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ جو پرندہ صدیوں پہلے جس انداز سے گھونسلہ بنا رہا تھا وہ آج بھی اسی طرح گھونسلہ بنا رہا ہے، جس طرح شیر پہلے شکار کر رہا تھا وہ آج بھی اسی طرح شکار کر رہا ہے، لیکن انسان نت نئے خیالات، نئے آئیڈیاز، نئی چیزیں اس کے سامنے ایکسپوز ہوتی ہیں، وہ ڈسکوریز کرتا ہے اور اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے وہ معلوم چیزوں کو ترتیب دے کے نامعلوم چیزوں تک پہنچتا ہے۔ چونکہ جانور اس صلاحیت سے عاری ہے تو جانور کی نفسیات بڑی لیمیٹڈ ہے، انسانی نفسیات بڑی وسیع ہے، اور انسانی نفسیات ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کو ایک علم کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے، لیکن پڑھے لکھے حلقے میں، علمی حلقے میں سائیکالوجی کو علم تسلیم نہیں کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علم تب تک نہیں کہلا سکتا جب تک اس کے قوانین نہ ہوں۔ نفسیات ایک ایسا علم ہے کہ جس میں ہر انسان کو ہمیں کچھ سملیرٹیز ملتی ہیں کہ رویوں میں، مزاج میں، ایٹیٹیوڈ میں، بیہیویئر میں ہمیں سملیرٹیز انسانوں کے درمیان ملتی ہیں،
لیکن ایون دین ہر انسان اپنی ذات میں ایک بالکل مختلف کائنات ہے. یو نیور نو کہ کون سا انسان کن حالات میں کیسے بیہیو کرتا ہے. تو اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. چونکہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، میری نفسیات الگ ہے، آپ کی نفسیات الگ ہے، باوجود اس کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ انسانوں کی ذات کے حوالے سے اور نفسیات کے حوالے سے ہمیں کچھ ایسے قوانین، کچھ ایسے فیکٹرز مل جائیں جن میں سملیرٹیز پائی جاتی ہوں. تو ان سملیرٹیز کو ڈھونڈنا، ان فیکٹرز، ان قوانین، ان اصولوں کو ڈھونڈنا نفسیات بشر. یعنی کہ ہم اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ کامن سائیکالوجی فیکٹرز ہم دیکھتے ہیں. جی، کامن سائیکالوجی فیکٹر، کیونکہ ہر ایک کی سائیکالوجی تو اس کے اپنے معیار کے مطابق ہوگی. بالکل بالکل، کیونکہ انسان پریڈکٹیبل نہیں ہے. انسان، اگر آپ یہ کہیں کہ ایک تعلیم یافتہ انسان ہے تو پڑھے لکھے انسان جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر وقت ان کا ایک ہی معیار ہو. بہت ممکن ہے کہ ایک پڑھا لکھا شخص ایک خاص سچویشن میں بڑے دھیمے انداز سے گفتگو کر رہا ہو اور دوسری سچویشن میں وہی شخص بہت اگریسو آپ کے سامنے آ جائے. تو اس کا مزاج سچویشن بدلتی ہے تو بدلتا رہتا ہے. اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن، اٹ ویریز فرام سچویشن ٹو سچویشن. اچھا، تو اب ہم موضوع پہ آتے ہیں. روزہ اور نفسیات بشر کیا تعلق ہے ان دونوں کا آپس میں؟ روزہ اور نفسیات بشر کے حوالے سے میں ابتدا میں وضاحت کر دوں کہ ابھی تک جتنے موضوعات پہ ہم نے گفتگو کی ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم روزے کو جسٹیفائی کریں، یعنی ایسے لاجیکل آرگیومنٹس پیش کریں دیکھنے والوں کے سامنے کہ جن سے وہ روزے کو سمجھیں. یعنی یہ صرف شرعی حکم نہیں ہے بلکہ عقلی حکم بھی یہی ہے. سائنٹیفک حوالے سے بھی دیکھیں تو یہی چیز ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے. لیکن آج جو موضوع ہے، ہم نفسیات بشر کے حوالے سے روزے کو جسٹیفائی نہیں کرنے جا رہے بلکہ ہم انسانی نفسیات کے اثرات اس پہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ انسانی نفسیات کے کیا اثرات پڑتے ہیں روزے پر. صحیح. کچھ لوگ اس معاشرے میں روزہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ اس معاشرے میں روزہ نہیں رکھتے ہیں. کچھ لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں مگر نہیں رکھ پاتے ہیں. کچھ لوگ عادتاً روزہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ اس کو سمجھ کے، اس کا ادراک حاصل کرنے کے بعد اور اس کا عرفان حاصل کرنے کے بعد روزہ رکھتے ہیں. تو ہر انسان کا روزے کے حوالے سے معیار مختلف ہے. جو کچھ میں دیکھتا ہوں، روزہ تو ظاہر ہے دین کا ایک حصہ ہے، دین کے جو فروعات ہیں ان کا ایک پارٹ ہے روزہ. لیکن اوورآل جو سلمان میں دیکھتا ہوں کہ انسان اپنے مزاج کا، اپنے رویے کا اس حد تک اسیر ہے کہ میں اوورآل یہ دیکھتا ہوں کہ گمراہی کا صحرا ہی مزاج انسانیت کے ساتھ. واہ. یعنی اگر آپ تعلیم کو معیار بنائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ لاکھوں کتابوں پہ مشتمل جن کی لائبریریز ہیں اور انہوں نے لائبریریز کو پڑھا ہے، ہم انہیں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ گمراہ ہیں. دوسرے ادیان کے لوگ، دوسرے مذہب کے لوگ. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم معیار نہیں ہے. این ممکن ہے کہ بالکل لا علم اور جاہل انسان حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور این ممکن ہے کہ بہت پڑھا لکھا انسان ہو. ہسٹری میں بہت پڑھے لکھے لوگ گزرے ہیں جو حق سے بہت دور تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم ادراک کا معیار نہیں ہے، علم تفہیم کا معیار نہیں ہے. اور اس کے حوالے سے جو بات اہم ہے جو میں ابتدا میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر علم معیار نہیں ہے تو پھر کیا معیار ہے؟ یعنی اپنی ذات، اپنے کیریکٹر کو کیلیبریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیمانہ کیا ہے؟ اگر ہم برین کی بات کریں، دماغ کی بات کریں، تو ہر انسان کا دماغ مختلف انداز سے سوچتا ہے. تو جب وہ مختلف انداز سے سوچتا ہے تو اس کا مطلب پیمانہ ایک نہیں ہے. جب ہم نفسیات کی بات کرتے ہیں تو نفسیات میں جو کچھ میں نے آج تک دیکھا ہے کہ 90% سے زیادہ، یہ ایک محتاط اندازہ ہے، میں بھی اس میں آپ کہہ سکیں کہ کچھ ایگزیجریشن ہے یا میں بھی کچھ کم ہو، لیکن ایک محتاط اندازہ، مور دین 90% لوگ جو ہیں وہ حقیقت کو پہچاننے سے دور رہتے ہیں اپنے مزاج کی وجہ سے. اب مزاج کی وجہ سے کیسے؟ میں نے جو قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں پروردگار عالم نے کسی شخص کا ذکر کیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آ کے بیٹھتا تھا. تو پروردگار نے کہا کہ وہ ایسا شخص ہے کہ اذا قیل له اتق اللہ اخذته العزۃ بالاسم، جب اسے کہا جاتا ہے کہ خدا سے ڈرو تو اس کی ایگو اسے مجبور کرتی ہے جرم پر. اس کی ایگو یعنی وہ شخص اپنی ایگو کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے
وہ گناہ کرنے پہ مجبور نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ایگوئسٹک انسان ہے، اگر کوئی متکبر انسان ہے، تو این ممکن ہے، میں آپ کے سامنے ایک سچویشن رکھتا ہوں تاکہ ویورز آسانی کے ساتھ اس بات کو سمجھیں۔ ہوتا یہ ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ گفتگو آپ کی بھی رہی ہوگی، میری بھی بہت مواقع پہ گفتگو ہوئی ہے کہ ایک شخص نے کچھ سوالات تیار کیے ہیں روزے کے حوالے سے کہ جی روزہ میری سمجھ میں نہیں آ۔ اچھا ہوا یہ کہ محفل میں بیٹھے بیٹھے کسی نے اسے جواب دیا اور دوسرے لوگوں کے فیس ایکسپریشن سے اسے یہ محسوس کیا کہ اس میں میری توہین ہوئی ہے۔ اب توہین کی وجہ سے اس کی ایگو اسے مجبور کرتی ہے کہ چاہے نظریہ اس کا غلط ہی ہو، چاہے وہ سمجھ بھی رہا ہو کہ یہ غلط ہے، ایون دین وہ اپنے نظریے کی پاسداری کرے اور اس کے لیے خود سیف گارڈ بن جائے۔ صحیح۔ تو وہ اپنے نظریے پہ قائم ہو جاتا ہے اور پھر وہ کوشش کرتا ہے، کبھی کسی سے گفتگو کرتا ہے، کبھی کسی سے، 2-4 لوگوں سے گفتگو کی اور اتفاق ایسا ہوا کہ اسے مناسب جواب نہیں ملا اور وہ ایک نظریے پہ متفق ہو گیا کہ ہاں یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے۔ اس طرح کے بہت سارے افراد آپ کو معاشرے میں ملیں گے، یعنی یوں سمجھیے کہ ایک ٹرینڈ ہے، ایک فیشن کا حصہ بن چکا ہے۔ آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جی میں خدا کو نہیں مانتا ہوں۔ جی بالکل، بہت زیادہ آج کل تو بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ اچھا وہ کون لوگ ہیں؟ اگر آپ ان کا تھوڑا گہرا مطالعہ کریں اور ان کی نفسیات کو چھیڑیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ ایگوئسٹک لوگ ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو جواب سننا ہی نہیں چاہتے۔ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں جواب دیا جائے تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ معاشرے میں یا سوسائٹی میں یا محفل میں ہماری توہین کی گئی۔ وہ توہین سے بچنے کے لیے اپنے ان نظریات پر پکے رہتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور اندر دل ہی دل میں وہ سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات جو ہم سوچ رہے ہیں یہ غلط ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسانی نفسیات جو ہے، بشر کی نفسیات، وہ گہرا اثر رکھتی ہے اس کے نظریات پر، یعنی نفسیات گہرا اثر رکھتی ہے نظریات۔ بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن ہمیں یہاں پر لینی ہوگی ایک چھوٹی سی بریک۔ ہم بس یوں گئے اور یوں آئے، کہیں جائیے گا مت۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے روزہ اور نفسیات بشر پہ، اور ابھی گفتگو کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے چھوڑی تھی۔ جی مظاہری صاحب، آپ فرما رہے تھے نفسیات بشر کے بارے میں۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا سلمان کے انسانوں کے مزاج بڑا گہرا اثر رکھتے ہیں نظریات پر۔ اگر آپ عرب کے معاشرے کو بھی دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات ذی صفات 40 سال انہوں نے اپنے کیریکٹر سے منوا لی ہے، لیکن عرب معاشرے میں جو متکبرانہ مزاج تھا وہ آڑے آیا اور رسول اللہ کا انہوں نے انکار کیا۔ بہت سے لوگ تکبر کی وجہ سے حق سے دور رہتے ہیں۔ تکبر کی وجہ سے حق سے دور رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نفسیات کا اثر ہے ہمارے نظریات پر۔ اچھا اسی طرح بہت سے افراد ایسے ہیں جن میں ضرورت سے زیادہ ایکسیپٹنس ہے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ یعنی ان کا مزاج اس طرح کا ہے کہ ان کے سامنے جو نظریہ بھی آپ پیش کریں وہ اسے ایکسیپٹ کرنے کے عادی ہیں، یہ ان کا مزاج ہے۔ اچھا اس مزاج کی وجہ سے وہ بار بار نئے سے نئے نظریات سنتے چلے جاتے ہیں اور نئے سے نئے نظریات کو اڈاپٹ کرتے چلے جاتے ہیں اور بہکتے چلے جاتے ہیں، اور ان کا اصل نظریہ دفن ہو جاتا ہے، اور انہیں خود بھی خیال نہیں رہتا کہ وہ اصل نظریہ ان کا تھا کیا۔ اچھا اسی طرح اور آپ رویوں کو ذرا بغور دیکھیے اور تھوڑا گہری نگاہ سے دیکھیے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں، اکثر میں اس بات کو سوچتا ہوں کہ ایک ہی آیت ایک انسان پڑھتا ہے، وہی آیت دوسرا انسان پڑھتا ہے، وہی آیت تیسرا انسان پڑھتا ہے، اس کے نظریات اس کو لے کے کچھ اور ہیں، اس کے نظریات کچھ اور ہیں، اس کے نظریات کچھ اور۔ اسی طرح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کتابیں ہیں، وہی حدیثیں ہیں، وہی ہسٹری ہے، لیکن ایک پڑھنے کے بعد کچھ نتیجہ برآمد کر رہا ہے، دوسرا پڑھنے کے بعد کچھ اور نتیجہ برآمد کر رہا ہے۔ تو میں نے اس کو بغور دیکھا ہے کہ آیا اس میں علمی دخل کتنا ہے اور مزاج کا دخل کتنا ہے۔ تو اوورآل جو میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ زیادہ تر اس میں مزاج کا حصہ ہے، گمراہی میں مزاج آڑے آتا ہے۔ کسی کا مزاج متکبرانہ ہے تو اس کا تکبر آڑے آتا ہے، کسی کے مزاج میں ایکسیپٹنس ہے تو بلا وجہ اس کی ایکسیپٹنس آڑے آتی ہے۔ اچھا کسی کے مزاج میں یہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں کہیں بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے گفتگو نہیں کرنی چاہیے، مجھے خاموش بیٹھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو محسوس ہو کہ یہ کوئی انسان بڑا سیریس اور مدبر انسان ہے۔ وہ اس کا مزاج ہے، وہ لوگوں کے درمیان ایکسپوز نہیں ہونا چاہتا،
وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر میں بولوں گا میری زبان سے کچھ ایسا لفظ نکلے گا، کوئی ایسی بات نکلے گی جس کی وجہ سے میری انسلٹ. مجھے یاد ہے ایک صاحب تھے تو ان کے پاس ہم بیٹھا کرتے تھے، تو اکثر میں نے یہ چیز دیکھی کہ وہ صاحب جب بھی بیٹھتے تھے وہ بات نہیں کرتے تھے. تو میں نے ایک دن ان کے بھائی سے یہ پوچھا کہ صاحب بیٹھتے ہیں، پڑھے لکھے انسان ہیں، یہ کبھی بات نہیں کرتے. تو انہوں نے وہ آگے سے مسکرائے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ان کا مزاج یہ ہے کہ یہ اپنے سے بڑے بندے سے بات نہیں کرتے. واہ، ایک طریقہ ہے. یہ ان کا ایک طریقہ ہے، یہ ان کی ایک پالیسی ہے کہ اگر کوئی علمی حوالے سے ان سے بہتر ہو، کوئی عہدے کے حوالے سے ان سے بہتر ہو، وہ خاموشی کو بہتر وہ جانتے خاموشی کو بہتر سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے مجھ سے بڑا ہے، تو میں اس کے سامنے چھوٹا کیوں بنوں. وہ گفتگو ہی وہاں کرتے ہیں جہاں انہیں اپنے سے چھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے نظر آئے. اب یہ دیکھیے یہ کیسا مزاج ہے. اور میں نے انہیں کوشش کی کہ کسی طرح وہ بولے، مجھے ان کے سامنے اپنے آپ کو بہت چھوٹا بنا کے پیش کرنا پڑا تاکہ انہیں محسوس ہو کہ میں بڑا ہوں اور یہ چھوٹے، اور پھر وہ بولنے لگے. تو یہ مزاج ہے. اسی طرح کے بہت سارے ریفلیکشنز ہیں آپ کے مزاج کے جن کا تعلق آپ کی نفسیات سے. وہ مزاج حق کو سمجھنے میں آڑے آتے ہیں. ایک بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، ایون دین آپ کو اس کا اقرار نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے جو آڑے آ رہی ہے. اور نفسیات کے اتنے پردے ہیں کہ اگر آپ ان کو اتارنا شروع کریں تو مجھے وہ فرمان یاد آتا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس شخص نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. اچھا، نفس کو پہچاننا ہی تو نفسیات ہے. اس کا مطلب ہے نفسیات وہ چیپٹر ہے کہ اگر اسے کھول کے بغور پڑھ لیا جائے تو آپ کو ادراک معرفت پروردگار ہو جائے گی. سبحان اللہ. آپ سوچیں کہ پروردگار کی معرفت جوڑ دی گئی ہے اپنی ذات کی معرفت کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ انسان کو ہر لمحہ دوسروں کی نفسیات کو بھی بغور دیکھنا چاہیے اور اپنی نفسیات کو بھی بغور دیکھنا چاہیے، کیونکہ انسان جیسے جیسے اپنی نفسیات کو بغور دیکھتا ہے اس کے سامنے یہ چیز کھلنی شروع ہو جاتی ہے. عام طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جیلس نہیں ہوتا، میرے سامنے کوئی بھی آئے میں جیلس نہیں ہوتا، لیکن بہت گہرا سوچنے کے بعد مجھے احساس ہوتا ہے کہ اگر میں جیلس نہیں ہوتا تو پھر یہ بات میں نے کیوں کی ہے. اور جب میں اسے دیکھتا ہوں تو وہ جیلسی کے علاوہ کچھ نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں میں اگریسو نہیں ہوتا، لیکن جب میں اپنے رویوں کو خود بغور دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ کن کن مقامات پر میں نے لاؤڈ وائس میں بات کی ہے جبکہ میرے پاس لاجیکل آرگومنٹ موجود تھا. میں یہاں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم ذہنی طور پہ دوسرے لوگوں کو تو چیٹ کرتے ہیں، ہم اتنے باہنر ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے طور پہ اپنی ذات کو بھی چیٹ کر رہے ہیں. اگر آپ ایک مشین خریدتے ہیں تو خواہ وہ گاڑی ہو، کوئی بھی میکنزم ہو، تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اگر آپ اس کی ہیلتھ پہ بات کریں تو اس کی ہیلتھ پہ آپ کیسے بات کر سکتے ہیں، یہ اس کی ایج کتنی ہے. فرض کیجئے آپ کی گاڑی ہے تو پوچھا جائے کہ جس کی ایج کتنی ایج گزر چکی ہے اور مزید کتنی ایج ہے، یا اس کا ہیلتھ سٹیٹس کیا ہے. تو اس کے لیے 3 فیکٹرز ہیں جن کی بنیاد پہ آپ جان سکتے ہیں کہ میری گاڑی کا ہیلتھ سٹیٹس کیا ہے، اور وہ آپ کارڈ بھی بنا سکتے ہیں. اس میں ایک فیکٹر ہے آپ کی وائبریشن، دوسرا فیکٹر ہے آپ کی ساؤنڈ، اور تیسرا فیکٹر ہے ہیٹ. یہ 3 فیکٹرز ہیں. جیسے جیسے وہ چیز پرانی ہوتی چلی جائے گی آپ دیکھیں گے کہ تینوں چیزوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اس کی وائبریشن بڑھ جائے گی، اس کی آواز بڑھ جائے گی، اس کا ٹیمپریچر بڑھ جائے گا. بالکل ایسے ہی انسان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. اگر ایک انسان لاجیکل نہیں ہے، اس کا آرگومنٹ لاجیکل نہیں ہے، صرف اپنی نفسیات کی بنیاد پہ وہ عمل کر رہا ہے اور بات کر رہا ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ جس کے پاس لاجیکل آرگومنٹ نہیں ہے اس کی وائس لاؤڈ ہوگی، اس کے بدن میں تھرتھراہٹ آپ کو محسوس ہوگی، باڈی لینگویج بتائے، جسم بھی گرم ہوگا، جسم، اور اس کا ٹیمپریچر بھی آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا کہ اس کا نارمل ٹیمپریچر نہیں ہے. یہ ہوتا کیوں ہے؟ مشین میں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب جیسے جیسے مشین پرانی ہوتی ہے تو لوبریکیشن کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور فرکشن جو ہے وہ یہ چیزیں پیدا کرتی ہے. انسانی ذات کا جو لوبریکینٹ ہے وہ لاجک ہے. اگر آپ کے پاس لاجیکل آرگومنٹ ہے تو آپ کو اونچا بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو باڈی لینگویج سے اسے سپورٹ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو اٹھ کے اور کھڑے ہو کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کول اینڈ کام اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے بڑے آرام سے گفتگو کر سکتے ہیں.
اب یہ اس کا تعلق نفسیات سے کیا ہے؟ نفسیات سے اس کا تعلق یہ ہے کہ جب ہمارے پاس لاجیکل آرگومنٹ نہیں ہوتا تو ہم ان تین چیزوں کے ذریعے دوسروں کو چیٹ کرتے ہیں. یعنی میں اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے آپ کو قائل کرتا ہوں, میں اپنی لاؤڈ وائس کے ذریعے آپ کو قائل کرتا ہوں, میں اپنے بدن کی تھرتھراہٹ اور اپنی آنکھوں کی چمک اور ان چیزوں سے آپ کو قائل کرتا ہوں. ان چیزوں کا تعلق اصل میں کس بات سے ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ نفسیاتی اعتبار سے میں آپ کو ڈومینیٹ کروں. یہ جو چیزیں ہیں انسانوں کے اندر, اگر ان کے اوپر اگر آپ گہری نگاہ رکھیں تو آپ زیادہ دیر آپ کو نہیں لگے گی کہ آپ کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ پیدا ہو جائے گا, ایک تحمل پیدا ہو جائے گا, آپ بالکل کول اینڈ کام گفتگو کرنا شروع کر دیں گے, آپ کے اندر اضطراب نہیں ہوگا. یہ نتیجہ کس بات کا ہے؟ اپنے نفس کو سمجھنے کا نتیجہ ہے. اب اسی سے ایک سوال ہے کہ جب روزہ رکھتا ہے انسان, یہ نفس کے سمجھنے کا معاملہ ہے, تو اس کی عبادات پر کیا اثر پڑتا ہے یہ روزے سے؟ جی, اب چونکہ ہم اسپیسیفکلی روزے پہ بات کرنے جا رہے ہیں تو روزے کا تعلق ہے آپ کی بھوک پیاس سے. جو سب سے زیادہ کنسرنڈ معاملہ ہے وہ بھوک پیاس کا ہے, اور کئی لوگوں کے نزدیک تو روزہ ہے ہی بھوک پیاس. ان کا مزاج جب ہم بات کر رہے ہیں نفسیات میں ان کی ہے ہی بھوک پیاس. اچھا, جہاں تک انٹیکس کی بات ہے تو جو بھوک پیاس کو سمجھ رہا ہے وہ ایک حوالے سے سچا بھی ہے, کیونکہ سب سے زیادہ جو ضرورت پڑتی ہے یعنی جن چیزوں سے روکا گیا ان میں سے سب سے زیادہ جو ضرورت پڑتی ہے وہ بھوک اور پیاس ہی ہے, پرومیننٹ ہے, یعنی وہ آپ کو مجبور کر دیتے. لیکن اگر آپ بھوک کی بات کریں تو بھوک میں تین چیزیں ہیں. ایک ہے جسے ہنگر کہا جاتا ہے, ایک ہے جسے ایپیٹائٹ کہا جاتا ہے, اور ایک آپ کی کریونگ ہے. واہ, کیا خوبصورتی سے بتایا آپ. جی, ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہنگر آپ کی باڈی کی نیڈ ہے, یعنی آپ کے جسم میں جب ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو جسم ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کوئی انٹیک ہو, کوئی فوڈ ہو جو سٹمک میں جائے تاکہ اس کی وہ ویکنس دور ہو. جو ایپیٹائٹ ہے وہ ہنگر کی چوائسز ہیں. صحیح. جسم کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ چائنیز کھائیں یا کانٹیننٹل کھائیں یا آپ پاکستانی کھانا کھائیں, جسم کی ضرورت نہیں ہے. ہنگر کی یہ نیڈ نہیں ہے, یہ ایپیٹائٹ کی نیڈ ہے. سموسے آج کل روزے میں سموسے آ جائے, پکوڑے کھا رہے ہیں, پکوڑے کھا رہے ہیں, آپ فروٹ چاٹ کھا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں یہ باڈی کی نیڈ نہیں ہے. باڈی نے آپ کو نہیں کہا کہ مجھے یہ انٹیک چاہیے, یہ آگے سے آپ کی سلیکشن ہے. یہ موضوع ہے ایپیٹائٹ کا, یعنی ہنگر اور ایپیٹائٹ میں یہ ڈیفرنس ہے. تیسری چیز ہے آپ کی کریونگ. کریونگ میں آپ صرف ان چیزوں کی طرف لپکتے ہیں جن کے آپ عادی ہو چکے ہیں, یعنی آپ نے اپنے جسم کو, اپنی ذات کو جن چیزوں کا عادی بنا رکھا ہے, اب سب سے پہلے ان چیزوں کی طرف لپکتے ہیں. یعنی ایک اسموکر اگر روزہ کھولتا ہے تو وہ سب سے پہلے میں سگریٹ کیسے, کریونگ اس کو کریونگ ہو رہی ہے. جو چائے کا عادی ہے وہ کہتا ہے جی بس مجھے فوراً چائے چاہیے. جو کسی اور چیز کا عادی ہے, یعنی یہ جو کریونگ ہے یہ انسان کو اور زیادہ اس کی جو خواہش ہے اس کو اور زیادہ محدود کر دیتی. تو ان تینوں چیزوں کا تعلق جو ہے, ان میں سے ایک چیز کا تعلق آپ کی نیچر سے ہے, دو چیزوں کا تعلق آپ کی نفسیات سے ہے. جب ہم بھوک کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف بھوک نہیں محسوس کر رہے ہوتے. یہ بڑی پرلطف بات ہے, اس کے لیے جی میں ہماتن گوش ہوں. جب ہم بھوک کی بات کرتے ہیں تو روزے میں ہم صرف بھوک سے پریشان نہیں ہوتے, ہمیں ایپیٹائٹ سے ریلیٹڈ جو ہماری چوائسز ہیں وہ ہمیں پریشان کر رہی ہوتی. اس وقت میں برگر کھا رہا ہوتا تھا, اس وقت میں سینڈوچ کھا رہا ہوتا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ جو چوائسز ہیں ایپیٹائٹ کی, یہ آپ کو پریشان کرتی. اگر صرف ہنگر کی بات کریں تو صرف ہنگر پہ آپ کا کنٹرول ہے کہ ٹھیک ہے میں نے نہیں کھایا سو نہیں کھایا, لیکن یہ جو چوائسز ہیں ایپیٹائٹ کی یہ آپ کو مجبور کرتی ہیں, پھر آپ پریشان ہوتے ہیں اور دوسرے دن آپ سوچتے ہیں کہ میں بھوکا تو رہ رہا ہوں لیکن ان چوائسز کا کیا کروں. میں تو دن میں 4 مرتبہ برگر کھاتا تھا, میں تو سینڈوچ کھاتا تھا, میں تو سٹیک کھاتا تھا, میں دیکھے چیزیں. اچھا, جو آگے کریونگ ہے وہ اس سے بڑا مرحلہ ہے. کریونگ تو آپ کو بالکل کہیں ہلنے جلنے بھی نہیں دیتی, کریونگ ہر وقت آپ کو جکڑ کے رکھے ہوئے ہے. اچھا, کریونگ سے ایپیٹائٹ سے کریونگ تک یہ سارے آپ کے نفسیات کے معاملات ہیں. ہنگر آپ کا نفسیاتی معاملہ نہیں ہے, ہنگر آپ کی نیڈ ہے, ہنگر آپ کی نیڈ ہے. اچھا, اگر ان دو چیزوں کو میں کنٹرول کر لوں تو اس کا مطلب ہے کہ روزہ رکھنے میں جو دقت ہو رہی ہے اس میں 60%, 66%
میں کمی لا سکتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مزاج بدلنے سے, نفسیات بدلنے سے میرے روزے میں مجھے اتنا فائدہ پہنچ رہا ہے کہ جو 100% میں پریشانی میں مبتلا تھا اس میں 66% پریشانی ختم ہو گئی ہے. بس اگر پریشانی ختم کرنی ہے تو روزے کی طرف جانا ہی پڑے گا انسان کو, تاکہ ان چیزوں سے بھی, روزہ بیسیکلی بریک بھی دے دیتا ہے آپ کو ان چیزوں کو, اس لیے ہم بھی ابھی بریک پہ جائیں گے. بریک پہ جا رہے ہیں, کچھ ہی دیر بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی روزہ اور نفسیات بشر پہ, اور بڑا ہی عمدہ اور حسین طریقے سے مزاری صاحب اس پر گفتگو کر رہے ہیں. میرا سوال ہے مزاری صاحب, ابھی اب ہنگر کی بات کر رہے تھے, کریونگز کی بات کر رہے تھے, اور ایپیٹائٹ کی بات کر رہے تھے. اب روزے کو ذہن میں رکھتے ہوئے روزہ کس طرح مدد کر سکتا ہے, یعنی کہ روزے کے مزاج کو بھی سمجھنا ہے ہم نے. روزے کا بھی اپنے ایک مزاج ہے, تو روزے کے مزاج کو سمجھتے ہوئے ہم کس طرح اپنی نفسیات پر اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. بڑا خوبصورت زاویہ ہے جسے آپ نے چھیڑا ہے. سائیکالوجی میں ایک سیئنگ ہے, if you can control your appetite, you can control everything. جو شخص اپنی بھوک پہ کنٹرول کر سکتا ہے وہ ہر چیز پہ کنٹرول کر سکتا ہے. ہر چیز سے مراد اس کی ذات سے دنیا کی بات نہیں ہوتی, یعنی عادتوں میں, اپنے مزاج میں وہ ہر چیز کنٹرول کر سکتا ہے اگر وہ بھوک کنٹرول کر لے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اپنی بھوک پر کنٹرول کر سکتے ہیں تو آپ اتنے طاقتور ہیں کہ باقی ساری چیزیں بھوک سے کم حیثیت رکھتی ہیں. جتنی عادات ہیں, جتنے خصائص ہیں, کریونگز ہیں یا ایپیٹائٹ ہے یا وٹس ایور, یہ ساری چیزیں بھوک کے بعد آتی ہیں. سب سے زیادہ جس کے لیے انسان مجبور ہے وہ بھوک ہے. اگر آپ اس کو کنٹرول کرنا سیکھ لیتے ہیں تو باقی چیزوں کو کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے. نفسیات بشر کا اہم ترین موضوع ہے کہ اپنی ذات میں منفی چیزوں کو کنٹرول کیسے کیا جائے. جب آپ اپنے آپ کو سٹڈی کر لیں اور آپ اس قابل ہو جائیں کہ خود اپنے ہی مزاج کو سمجھنے لگیں. یہ اتنا آسان نہیں ہے, کہنے کی حد تک یہ بڑا آسان ہے, لیکن اگر آپ اپنے مزاج سے ریلیٹڈ ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو 10 سال گزر جائیں اور خود آپ اپنے ہی مزاج کو نہ سمجھ پائیں. تو یہ آسان نہیں ہے, اس کے لیے گہری ریاضت اور مشق کی ضرورت رہتی ہے. لیکن روزہ کیا اثر ڈال سکتا ہے ہماری نفسیات پہ؟ پہلے ہمارے سیگمنٹ میں ہم نے بات کی کہ نفسیات کیا اثر ڈال سکتی ہے روزے پہ, اور اب آپ نے یہ پہلو چھیڑا ہے کہ روزہ کیا اثرات ڈال سکتا ہے نفسیات پہ. اگر ایک شخص صرف حکم پروردگار سمجھ کے, صرف حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے روزہ بجا لاتا ہے, روزہ رکھتا ہے, چاہے وہ روزے کو نہ سمجھا ہو, چاہے وہ اس کی اہمیت اور افادیت کو نہ جانتا ہو, روزہ ایک کام ضرور کرے گا کہ روزہ آپ کو اس ریاضت اور مشق کا موقع دے گا جو نارمل 11 مہینوں میں آپ نہیں کرتے اور نہیں کر سکتے. یعنی اگر آپ روزہ رکھیں گے بھی, فار ایگزامپل آپ جمعے کے دن آپ نے روزہ رکھ لیا یا کسی خاص ایونٹ پہ آپ نے روزہ رکھ لیا, یہ تو ہو جائے گا, لیکن پورا 30 دن یا 29 دن آپ روزہ نہیں رکھ پائیں گے. رمضان آپ کو مجبور کر دیتا ہے کہ آپ کو روزہ ہی رکھنا ہے. تو آپ یوں سمجھیے کہ فطری طور پہ پروردگار نے ایک ایسا انتظام کیا ہے کہ آپ کو اس ریاضت اور مشق کا موقع دیا ہے جس ریاضت سے گزرنے کے بعد آپ اپنی نفسیات کو خود کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. ایک سموکر, آپ یہ بے شک ڈسکس کر کے دیکھ لیجئے گا, میں نے بہت سے لوگوں سے ڈسکس کیا ہے. ایک سموکر عام طور پہ کریونگ محسوس کرتا ہے. ایک وہ شخص جو چائے کا عادی ہے وہ کریونگ محسوس کرتا ہے, جو کافی کا عادی ہے وہ کریونگ محسوس کرتا ہے. لیکن آپ سموکر سے پوچھ کے دیکھ لیجئے کہ اگر وہ روزہ رکھ لیتے ہیں تو وہ کریونگ محسوس نہیں کرتے. وہ کب محسوس کرتے ہیں؟ جب افطار کا وقت آتا ہے. تو آخر اس میں کیا چیز ہے ایسی کہ وہ سارا دن اس کریونگ کو محسوس نہیں کرتے؟ یہ دیکھا ہے میں نے بہت زیادہ. یہ ہوتا ہے, یہ ایسی سامنے کی بات ہے, اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ جو شخص 10 منٹ نہیں گزار پا رہا تھا, جو 15 منٹ نہیں گزار پا رہا تھا, اسے پورا دن گزار دیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے سارا دن کریونگ محسوس. یہی جواب بن گیا کہ مزاج روزہ نے جی اس نے اپنی نفسیات پہ اثر ڈالا ہے. آپ کو اس ریاضت سے روزے نے گزارا ہے, رمضان نے اس ریاضت سے گزارا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی نفسیات میں تبدیلی واہ. تو یوں روزہ آپ کے نفسیات کے اوپر گہری چھاپ چھوڑتا ہے. اب نفسیات اور نظریات, ان میں کیا فرق ہے؟ نظریات کا تعلق آپ کے مائنڈ سے ہے. جیسے ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیا کہ ہیومن باڈی اور برین اور مائنڈ اور اسپرٹ,
नजरियात का ताल्लुक आपके माइंड से है, नफ्सियात का ताल्लुक अपनी ज़ात को समझने के कवानीन से है, ज़ात के कवानीन को अंडरस्टैंड करने से उसका ताल्लुक है। यानी नजरियात का मतलब ये है कि आप अपनी ज़ात को समझने की कोशिश में हैं और समझते समझते आपके हाथ को अपनी ज़ात का ऐसा कानून लग गया है कि जिसको आप कह सकते हैं कि ये मेरी नफ्सियात का एक कानून है, एक लॉ। आप ही डिफाइन कर रहे हैं, आप खुद डिफाइन कर रहे हैं और डिफाइन करने की पोजीशन में। जब आप एक कानून को डिस्कवर कर लेते हैं तो वो कानून मुख्तलिफ मराहल से गुजरता हुआ इस्टेब्लिश्ड फैक्ट बनता है। जैसे साइंटिफिक जो मेथड है चीजों को अंडरस्टैंड करने का, डिस्कवरीज का, इन्वेंशंस का, उसमें ये होता है कि एक हाइपोथेसिस होता है, कोई शख्स नजरिया पेश करता है, उस हाइपोथेसिस की बुनियाद पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स का एनालिसिस होता है, एनालिसिस के बाद थ्योरी बनती है, और जब थ्योरी का कोई भी इनकार करने वाला मौजूद ना हो तब वो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट बनता है। इसी तरह जब हम अपनी ज़ात को समझते हैं तो वो कवानीन जो हमारी नफ्सियात में मौजूद हैं, पहले वो हमें एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं महसूस होते। आहिस्ता आहिस्ता हम उन कवानीन में से वो कवानीन ढूंढ लेते हैं जिनको हम अपनी मुकम्मल नफ्सियात पे अप्लाई कर सकते हैं, और उन कवानीन को जानने के बाद जब हमारे जहन में वो इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो फिर हम उन्हें नजरियात कहते हैं। यानी कि जब स्टैब्लिश हो जाए पूरे, जब कवानीन आपके जहन में एस्टैब्लिश हो जाए तो उन्हें नजरियात कहा जाता है। यानी एक शख्स फर्ज कीजिए कि वो रोजे के बारे में डाउटेड है कि रोजा फायदा देता है या नुकसान देता है। काफी देर उस पर गौर हौज करने के बाद जब वो इस नतीजे पे पहुंचता है और उसके पास इस थ्योरी के अगेंस्ट कोई और थ्योरी मौजूद नहीं होती, तो फिर वो ये बात उसके जहन में एस्टैब्लिश हो जाती है कि रोजे का फायदा ही है। जब वो चीज एस्टैब्लिश हो जाती है तो फिर वो उसका एक नजरिया बन जाता है, फिर वो जहां बैठता है उस नजरिए की बुनियाद पे बात करता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि रोजे का फायदा है इंसान को, रोजे का। तो बेसिकली मैं इस चीज को इस तरह कह सकता हूँ कि नफ्सियात से नजरियात बनते हैं जी, या हम इसको इस तरीके से ढाल सकते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल। नफ्सियात से नजरियात बनते भी हैं और नजरियात आपकी नफ्सियात को बदलने की सलाहियत भी रखते हैं। जब आप एक नजरिया कायम कर लेते हैं तो बस औकात ऐसा होता है कि आपकी नफ्सियात और नजरियात में आपस में टकराव आ जाता है, तो नजरिया इतना मजबूत होता है कि वो आपकी नफ्सियात को बदलने पे कादिर होता है। यही वजह है कि बहुत सादा लोग, बहुत सादा, जिन्होंने जिंदगी में किसी से झगड़ा नहीं किया, मैदान जंग में उन्होंने भी तलवार उठाई। वाह, बेशक। और बहुत सारे ऐसे लोग जो बड़े बहादुर और बड़े शुजा थे, उन्होंने ऐसे मौकों पे दूसरे के सामने सुलह का हाथ बढ़ाया। इसकी मिसाल अगर आप तारीख इस्लाम में देखें तो तारीख इस्लाम में से बड़ा वाक़या क्या होगा कि फतेह मक्का पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी जो हैं वो डोमिनेटिंग पोजीशन में हैं, रसूल खुदा उसी मक्का में सफेद परचम लेके दाखिल हो रहे हैं और सुलह के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। ये मिजाज का जो उतार चढ़ाव है, ये सारा नजरियात की बुनियाद पर होता है। आखिरी सवाल, चूंकि इसके बाद दामने वक्त में गुंजाइश भी नहीं है, सवाल ये है कि इंसान अपनी नफ्सियात को किस तरह रोजे की नफ्सियात में ढाल सकता है। मसलन अब ये 30 दिन है, इन 30 दिनों को बोझ ना समझा जाए। वो कैसा एक मरहला है, वो कैसी जगह है, वो एक ऐसी जगह जिस पर इंसान अपनी नफ्सियात पर ये हमेशा के लिए हावी कर ले कि चाहे साल बाद दोबारा आने हैं 30 दिन, लेकिन उसको ये पता हो कि ये 30 दिन मेरे पे बोझ नहीं है, बल्कि ये मेरे लिए इबादत के दिन है, मेरे लिए बख्शिश के दिन है, मेरे लिए रहमतों के दिन है। देखिए, इसमें बुनियादी तौर पे जो सबसे कारगर चीज है वो कतकलामी में बेसिकली फार्मूला मांग रहा हूँ मैं आपको फार्मूला जी। इसमें बुनियादी तौर पे सबसे अहम जो चीज है वो आपका बिलीफ है। यानी एक साहिब ईमान शख्स जो है, उसे अगर रोजा मेडिकली समझ में नहीं आ रहा, नफ्सियाती तौर पे समझ में नहीं आ रहा, किसी भी हवाले से समझ में नहीं आ रहा, तो वो साहिब ईमान है। वो ये जानता है कि मेरे पाक रसूल का ये हुक्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चीज उसे रोकती है इसके खिलाफ सोचने से। दूसरी चीज है, ईमान में रहते हुए दूसरी चीज, जिस शख्स को मौत याद है, वाह, जिसे पता है कि कल हो सकता है कि मैं बिस्तर ही से ना उठ पाऊं, तो आज का दिन अगर मैं अपने रसूल की इताअत में गुजार दूं तो इससे बढ़ के क्या है। वाह। यानी वो शख्स जो अपने आने वाले वक्त को नजरअंदाज नहीं करता, जिस शख्स का हर वक्त ये ख्याल है कि मुझे एक दिन मरना है और मैं नहीं जानता कि कब मरना है, और फिर वो साहिब ईमान भी है।
تو یہ چیزیں اسے سپورٹ کریں گی یہ سمجھنے میں کہ روزہ اس کے لیے بہتر ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اس میں ڈھلتا چلا جائے گا۔ ہر وہ شخص جو اپنی زندگی کو عامیانہ انداز سے گزار رہا ہے اور وہ چیزوں کے بارے میں سیریس نہیں ہے، یہ بھی ٹپیکلی نفسیات ہی کا معاملہ ہے کہ لوگ اپنی ذات کے بارے میں سیریس نہیں ہیں۔ آپ معاملات کے بارے میں سیریس نہیں ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ آپ معاشیات کے حوالے سے سیریس نہیں ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ سیاست کے حوالے سے سیریس نہیں ہیں، وہ میٹر نہیں کرتا۔ لیکن آپ اپنی ذات کے حوالے سے سیریس نہیں ہیں، یہ بہت میٹر کرتا ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ آپ موت کے حوالے سے سیریس نہیں ہیں، آپ نے اس چیز کو کبھی اپنے اوپر تاریخ نہیں کیا، اسے سیریس لیا ہی نہیں۔ آپ اپنے ایمان کے اعتبار سے سیریس نہیں ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں آپ انسان بھی نہیں ہیں، پھر آپ انسان بھی نہیں ہیں اگر آپ اس میں سیریس نہیں ہیں، کیونکہ نان سیریس رہنا بہت سارے حوالوں سے آپ کو گنجائش دیتا ہے، لیکن اپنی ذات کے حوالے سے نان سیریس رہنا، اپنے فائدے کے اعتبار سے نان سیریس رہنا۔ اب یہ بتائیے کہ جس شخص نے کہیں انویسٹمنٹ کی ہے اور اسے اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے، یہاں میں ایک مثال دوں گا کہ ایک وہ شخص جو اپنے پروفٹ کو ڈالرز میں گنتا ہے، اسے نقصان بھی ڈالرز ہی میں ہوتا ہے، بالکل صحیح فرمایا، اور جو نقصان پینیز میں گنتا ہے اسے پینیز میں ہوگا، اسے پینیز میں نقصان ہوتا ہے، اس کا نقصان ڈالر تک جاتا ہی نہیں ہے، اس کا نقصان پاؤنڈ تک جاتا ہی نہیں ہے۔ دیکھنا آپ نے نقصان کہاں کم ہے بھی، واہ۔ ایک شخص جو ہے وہ اپنا نقصان، اپنا جو بزنس ہے اس کا پروفٹ ہی کروڑوں میں اس کو گنتا ہے، تو کروڑ سے کم کا نقصان تو اس کی نگاہ میں ہی نہیں آتا۔ اور وہ شخص جو روپے میں بزنس کر رہا ہے اس کو تو 2 روپے کا نقصان ہو تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں جو 2 روپے پہ پریشان ہو جائے گا وہ 100 پہ جائے گا کیسے؟ اس لیے وہ لوگ کم نقصان اٹھاتے ہیں جو بڑی نچلی سطح پہ نقصان کو میئر کرتے ہیں اور اس کے بارے میں محتاط رہتے ہیں۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، کاش وقت زیادہ ہوتا تو ہم اس پر اور گفتگو کرتے، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس پر بات ہوگی۔ انشاءاللہ تو نقصان کرنا ہی نہیں چاہیے، روزے تو آپ کے فائدے کے لیے آئے ہیں، یہ آپ کو فائدہ دینے آئے ہیں، تو آئیے مل کر روزے رکھیے، کوشش کیجئے کہ کوئی روزہ جو ہے وہ آپ چھوڑے نہ، اور بھرپور عقیدت کے ساتھ، بھرپور احترام کے ساتھ اس ماہ رمضان کو، ماہ صیام کو گزاریے۔ اللہ پاک ہم سب کو مکمل روزے اور با ایمان روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کائنات اس وبا کرونا کو اس دار دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، اور یا اللہ پاک جتنے لوگ اس وقت، خصوصاً ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف جو اس ٹائم فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز اس ٹائم کام کر رہے ہیں، مالک کائنات ان کو لمبی زندگی عطا فرما، اور ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما جو لوگ کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں۔ کل پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ النور